اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروگرام ہے ریئل ٹاک اور میرا نام ہے محمد جہاں چودھری اور مجھے آپ جانتے ہیں عوام دوست پارٹی کے چیئرمین کے طور پہ۔ اور یہ پروگرام جو ہے وہ سیلف پروجیکشن نہیں ہے بلکہ عوامی خدمت کے تناظر میں یہ ڈیلی بنتا ہے یہ پروگرام، اور اس میں ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی عوام کو اویئر کیا جائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں زیبا ناز صاحبہ جو کاف لیگ سے ہیں، اور وہ موجودہ جو پولیٹیکل سینیریو ہوتا ہے اس پہ ڈسکس کرتی ہیں۔ میں کرتا ہوں پاکستان میں ایک ریولوشنری تبدیلی کے لیے میں نے جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ یقیناً میں اس وقت اکیلا ہوں، بے شک میری پارٹی میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن جب میں اس کو لے کے نکلا تو بہت ہی لونلی تھا میں، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے اس میرا جو نیریٹو ہے، میرا جو بیانیہ ہے، اس کو پذیرائی ملے گی۔ لیکن یقین کریں کہ مجھے آج احساس ہوا جب ایک بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کی مجھے کالز آئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے سنتے ہیں اور میرے ساتھ وہ متفق ہیں، پاکستان میں وہ پازیٹیو تبدیلیوں کے لیے جدوجہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ مجھے آ کے ملے بھی، تو میں پورے پاکستان کا ممنون ہوں، لیکن میری ممنونیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، یقین کریں پاکستان کو ایک بڑی پیمانے پہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اور یہ تبدیلی جب تک وقوع پذیر نہیں ہوتی، ہماری سب کی جدوجہد جو ہے اور اس پہ جتنا بھی ہمارا جو کام ہے وہ سارا بے معنی ہے اس وقت تک جب تک یہ تبدیلی ضرور پذیر نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں زمانے کے ساتھ تیزی کے ساتھ تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں، پولیٹیکلی بھی، معاشرتی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اور مذہبی طور پہ بھی، اور ہم ان تبدیلیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ابھی آج کا جو سیاسی تناظر ہے، جو سیاسی منظر ہے، اس پہ میں گزارش کروں گا زیبا ناز صاحبہ سے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں، اور میں پھر اپنا جو میرا پاکستانیوں کے لیے میسج ہوتا ہے وہ میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا آپ سے۔ شکریہ جہازیب صاحب، آپ عوام کو بڑا اویئر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ہر وقت، اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ عوام کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے، جو کہ میرے خیال سے بہت کم لوگ اویئر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے لوگوں کو اویئر کر دیا تو یہ ہمارے آگے کھڑے ہو جائیں گے، حالانکہ ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ اویئر کرنے سے لوگوں کو معلومات ملتی ہے اور وہ اور چکنا ہو جاتے ہیں، کم سے کم ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ جب تک یہ سینس ڈیولپ نہیں کریں گے ہم اور آپ، تب تک ترقی رونما نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچی جائے اور اس کے اوپر ورک کیا جائے۔ پنجاب اسمبلی میں جو مسلم لیگ نون نے کہ ہم اجلاس کو اچھا کروا دیں گے، بجٹ بھی پاس کروا دیں گے، لیکن ان کی ایک نہ چلی، ان کا ایک ہی اپنا مشیر تارڑ لے ڈوبا، جو کہ 2-3 گھنٹے تک ان کے سارے درد بنا رہا، کیونکہ نہ اس نے قومی کا، نہ صوبائی کا، نہ کونسلر کا الیکشن لڑا۔ وہ عوام میں موجود تھا، تمام اپوزیشن یہ کہتے رہے کہ تارڑ کو باہر بھجا دیں، تارڑ کو باہر بھجا دیں، لیکن مسلم لیگ نون نے کہا کہ وہ کہ ہمارا وزیر اعلیٰ، ہم تارڑ کو کیوں نکالیں؟ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں، اس کو باہر نکالیں، یہ نکلے گا تو عمل شروع ہوگا۔ لیکن اسی طرح 3-4 گھنٹے تارڑ کی نظر ہو گئے۔ یہ پنجاب اسمبلی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے عوام کا ہوتا ہے، ہمارے خون پسینے کی کمائی۔ ان کی ظالم حکمرانوں اور اپوزیشن لیڈروں کو اس بات کا بالکل سمجھ نہیں ہے کہ ہم عوام کا خون پسینہ چوس رہے ہیں، عوام کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بالکل کارروائی نہیں کی جاتی۔ اس لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک دفعہ پھر اجلاس متفق کرنا پڑا، اور جو آج ہو رہا ہے دوبارہ سے، آج اس میں کیا نکالا جاتا ہے۔ اور میں اس میں مسلم لیگ نون جو پنجاب میں بالکل فارغ ہے، ان کے پاس کوئی اثریت نہیں ہے،
اور یہ ان کا جو بجٹ ہے اور یہ جو منظور بالکل نہیں ہونے والا، یہ جتنی بھی اپنی کاوش کر سکتے ہیں کر لیں، کیوں کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اور یہ جن لوگوں نے ان کو بھیجا ہے وہ ان کی پش پردائی ہے ان کے پیچھے، اور یہ پاورفل نہیں ہے۔ یہ وہی چور لٹیرے ڈاکو آج اسمبلیوں کے باہر ہزاروں میکوں کے آگے کھڑے ہو کے عوام کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں، ہم ہاسپٹلوں میں میڈیسن سستی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خدارا آپ نے جو ابھی 1.5 مہینے میں ایمرجنسی میں جو میڈیسن فری تھی آپ نے تو وہ بھی بند کر دی۔ ہمارے تک ہر وہ غریب طبقہ بندہ جو ایک پرچی لینے کے لیے 20 روپے کی پرچی لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آپ لوگوں نے ان کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ تو آپ کیا میڈیسن سستی کریں گے؟ آپ تو صرف اپنی خیر منائیں کہ آپ نے کتنی دیر رہنا ہے، آپ نے کتنی لوگوں کو کتنا لوٹنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا تو اللہ ہی وارث ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جی دیکھیں، پاکستان کی موجودہ جو پولیٹیکل رجیم ہے، جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل جو کانسپریسیز کی وجہ سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی، اور اس میں کیا شک ہے کہ بڑے وسیع پیمانے پہ یہاں پہ جو چائنا اور رشیا کا ایک نیکسس بن رہا تھا، اور اس خطے میں ڈومینیشن ان کی بڑھ رہی تھی، اس میں بڑا ایک جو ہے وہ یقین کریں کہ سٹیپ اپ کیا امریکہ نے واپس، اور یہ ایک جو بڑی چینج ہے وہ بڑی تبدیلی کا باعث بنی ہے۔ امریکز جب افغانستان سے نکلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جتنی تیزی کے ساتھ امریکنز کو افغانستان سے نکالا گیا خان گورنمنٹ میں، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس خطے کی جو مستقبل ہے، فیوچر ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہاں کے لوچ لفنگ لٹیرے جو ہیں یہ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جیسے ہی انٹرنیشنل جو یہاں پہ جو انٹرنیشنلی جو یہاں پہ فوکس پوری دنیا کا تھا، جیسے ہی اس میں ذرا نرمی ہوگی تو ویسے ہی پاکستان میں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ اس کے لیے کاوشیں شروع ہو جائیں گی، اور عالمی جو سیاسی تناظر ہیں اس خطے میں ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ نرمی کے بعد جو ہے وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور جو محب وطن قوتیں ہیں ان کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ جو لوچ لفنگ لٹیرے ہیں ان کو یا تو یہ کہ ان کو سزائیں دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، بلکہ ان سے جو انہوں نے یہاں سے عوام کا پیسہ لوٹا ہوا ہے اس کو نکالنے میں بھی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، اور یہ میرے لیے بہت بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ ایک دم یہ ہوا کہ پاکستان میں وہ امریکنز جن کو بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان سے جو ہے وہ نکالا گیا، وہ امریکنز ڈومینیٹ کرتے ہیں یہاں کی جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ، اور مل کے اور ان میں پیسے بانٹ کے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹاتے ہیں، اور پھر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اسی حساب سے نرم ہوتی نظر آتی ہے۔ اور بڑا حیران کن طور پہ وہ تمام اسٹیک ہولڈر جن کے بارے میں پچھلے 10 سال کا یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تھا کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں اور انہوں نے عوام کو بہت لوٹا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ اور یہ پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اس میں کوئی بھی آسانی کے ساتھ رین لگا سکتا ہے۔ ایون آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں ہی وہ جو ہے وہ اس میں جگہ بنا لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں رد و بدل کر لیتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں میں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں اگر اسی طرح سے نظام اتنا ہی کمزور رہا تو ہم اگلے 70 سال بھی اسی پوزیشن پہ بیٹھے ہوں گے جس پوزیشن پہ ابھی ہیں، اور اگلے 70 سال میں بھی ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ یقین کریں کہ بتدریج پاکستان کے حالات اتنے بٹر ہوئے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں ان پہ بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی پارلیمان سے لے کے آپ کی جو عدالتیں عدلیہ ہے
وہاں تک اور عدلیہ سے لے کے آپ کی اسٹیبلشمنٹ تک سارے ننگے ہو گئے عوام کے سامنے اور اتنے کمزور نظر آتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ریاست ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ یہ بنانا ریاست جو ہے وہ آگے کنٹینیو کیسے کرے گی اور ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ سوچتے تھے کہ پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی, بڑی تیزی کے ساتھ نیگیٹو تبدیلیاں آئی ہیں. اور اس نے ایک اور بات جو مجھے کم از کم جو یہاں سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ ثبات تو ایک تغیر کو ہے زمانے میں, ہاں تبدیلی تو ہو کے رہتی ہے اور وہ پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو. پاکستان ایسا ملک ہے کہ جس میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ انسرٹنٹی جو ہے اور یہ جو فکری جو ایک خلا ہے, اس نے یقین کریں کہ بڑا ہی جو ہے وہ پریشان کیا ہے اور مجھے مجبور کیا کہ میں کم از کم پاکستان کی عوام کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جس طرح سے آپ نعرے بازی کرتے ہیں, جس طرح سے آپ نے لیڈر چنے ہوئے ہیں, جس طرح سے یہ پارلیمان بیہیو کرتی ہے, جس طرح سے یہ اسٹیبلشمنٹ, جس طرح سے عدلیہ بیہیو کر رہی ہے, یقین کریں سارے کے سارے قوانین جو ہیں وہ استحصالی ہیں اور غریب کے لیے ہیں. جہاں زیب صاحب آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلوں پہ وہ بیٹھے شور کر رہے ہیں, وہ چور لٹیرے بیٹھ کے ایک دوسرے کو فوکس کر کے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو 2 مہینے میں کرپشن ہو رہی ہے, جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ سارا کچھ یہ پچھلی والی حکومت کر کے گئی ہے, ہم نے تو آ کے اس کے اوپر ایپلیمنٹ کی ہے, تو ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں. یقین کریں کہ یہی بات ہے کہ آپ کے جتنے بھی اینکرز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ٹھیک, وہ ٹھیک ہے جی. مطلب اس چکر میں آپ کو عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ ایک خاص سینیریو میں ڈسکس کرتے ہیں, اس سے نکل کے پاکستان کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ یہ جو لوچ لفنگ لٹیرے ہیں یا جو دائیں بازو کے یا لیفٹ ونگ کے جتنے رائٹ ونگ کے جتنے لوگ ہیں, یہ اگر ایک ہی نظام کی, ایک ہی مزاج کی, ایک ہی سینیریو کی ہر وقت بات کرتے رہیں گے تو عوام کی بات کون کرے گا؟ عوام کو اپنی بات کروانے کے لیے عوام کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں تبدیلی ہر وقت ہو سکتی ہے, ہر وقت یہ ممکن ہے, لیکن اس کے لیے عوام پاکستان کا جاگنا بڑا ضروری ہے. آپ لوگوں کا اور میرا جاگنا بڑا ضروری ہے. میرے اور آپ کے جاگنے سے اتنی بڑی تبدیلی رونما ہوگی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن ہماری نجات جو ہے وہ پارلیمانی نظام میں نہیں ہے, ہماری نجات جو ہے وہ نظام کی تبدیلی میں ہے. میں روزانہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس جو نظام جس کے بارے میں میں سوچتا ہوں کہ یہ کمپیریٹیولی بیٹر ہے اس کو ڈسکس کروں, لیکن ہمارے پاس بہت قلیل وقت ہوتا ہے اور اس میں جب ڈسکس کرتا ہوں تو میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو عوام کو جگانے کا جو رستہ ہے ابھی ہم نے یہ اڈاپٹ کیا. جیسے ہی عوام جاگے گی اور ہمیں فالو کرنا شروع کرے گی اور ہمیں سننا شروع کرے گی اور ہمارے پیچھے چلنا شروع کرے گی, تو پھر ہم بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہمارے پاس روڈ میپ کیا ہے, ترقی کے لیے روڈ میپ کیا ہے اور کام کرنے کے لیے روڈ میپ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم بہت چھوٹے لیول سے بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو عوام کے اندر رہتے ہوئے موبلائز کرنے کی کوشش کریں, ان کو جگانے کی کوشش کریں. پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی جو عوام کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے, آپ کے میرے ہاتھوں میں ہے. جب تک ہم اپنے ہاتھ جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھائیں گے یہ جو ہے وہ ترقی ناممکن نظر آتی ہے. آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت سارا پیار. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.